شوہر کو دھوکہ دینے والی عورت کی 10 نشانیاں۔ میرے پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت اور اسلامی تعلیم کے لیے ہے۔ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک پاک امانت ہے۔ جب لوگ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں بنتے بلکہ ایک دوسرے کی عزت، بھروسے اور امانت کے رکھوالے بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن عورت اور ہر مومن مرد پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دل، اپنی نگاہ، اپنی زبان اور اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ میرے پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ شیطان کبھی انسان کو ایک ہی دن بڑے گناہ تک نہیں پہنچاتا۔ وہ پہلے دل میں ایک چھوٹا سا خیال ڈالتا ہے، پھر کسی غیر محرم کی تعریف اچھی لگنے لگتی ہے، پھر اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد بات چیت بڑھتی ہے، راز ساجھا ہونے لگتے ہیں اور انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں کبھی کبھی بہت بڑے فتنے کا کارن بن جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے چھپا کر کسی غیر محرم مرد سے بار بار نجی بات چیت کرنے لگے، اس سے اپنے دل کی باتیں ساجھا کرنے لگے، اس کی تعریف میں خوشی محسوس کرنے لگے اور اپنے شوہر کے بجائے اس کے سندیش کا انتظار کرنے لگے، تو اسے اسی سمے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اس راستے کو بند کر دے، کیونکہ جو رشتہ اللہ نے حرام کیا ہے اس میں کبھی سکون اور برکت نہیں ہو سکتی۔ میری بہنوں، یاد رکھیے کہ وفاداری صرف جسم کی نہیں، دل اور نیت کی بھی ہوتی ہے۔ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ اس کے راز کسی کے سامنے نہیں کھولتی۔ اگر اسے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ ادب اور حکمت کے ساتھ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، نہ کہ کسی غیر محرم مرد کی تلاش کرتی ہے، کیونکہ کئی بار انسان جس جگہ تسلی ڈھونڈنے جاتا ہے وہیں سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے لوگوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ ایک کلک میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہر آسان چیز صحیح نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غیر محرم بے وجہ آپ کی تعریف کرے، بار بار میسج کرے یا دوستی بڑھانے کی کوشش کرے تو ایک مومن عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی حیا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ جو راستہ حرام کی طرف لے جائے اسے شروعات میں ہی چھوڑ دینا عقل مندی ہے۔ اپنے شوہر کے عیبوں کو دنیا کے سامنے مت کھولیے۔ اگر وہ کسی معاملے میں کمزور ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے، اسے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جو اپنے ہی گھر کی باتیں غیروں تک پہنچا دیتی ہیں، وہ اپنے رشتوں کی مضبوطی کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کے دل میں غلط جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے تو ترنت قرآن کی تلاوت کیجیے، استغفار پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے وہ آپ کے دل کو ہر حرام رشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اسے سیدھا رکھ سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی غلطی پہچان کر توبہ کر لے۔ اگر کسی سے کبھی کوئی لاپرواہی ہو گئی ہو تو اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے مایوس مت ہوئیے بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، نکاح صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار بیوی اپنے شوہر کے ماتا پتا یعنی والدین اور رشتہ داروں کی عزت کرتی ہے۔ اگر کبھی مت بھید ہو جائے تب بھی ادب اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتی، کیونکہ صبر اور اچھا اخلاق بہت سی مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں محبت، بھروسہ اور سچائی ہوگی تو بچے بھی انہی خوبیوں کے ساتھ بڑے ہوں گے، لیکن اگر گھر میں جھوٹ جھپاؤ، بے اعتباری ہوگی
تو اس کا اثر آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچئے کہ اس سے آپ کے گھر اور بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ دنیا کی ہر چمک ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر کوئی غیر محرم آپ کی تعریف کرتا ہے تو یہ مت بھولیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ اگر اللہ راضی ہے تو دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اگر اللہ ناراض ہو تو کوئی کامیابی انسان کو سچا سکون نہیں دے سکتی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آئیے ہم سب اپنے گھروں کو محبت، رحمت اور وفا کا گہوارہ بنائیں۔ اپنے رشتوں کو شک، جھوٹ اور حرام راستوں سے بچائیں۔ اگر کسی رشتے میں پریشانی ہے تو بات چیت، صبر، دعا اور سمجھداری سے اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ بنا ثبوت کسی پر الزام نہ لگائیں اور اپنے دلوں کو اللہ کے ڈر سے زندہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی، نیک اخلاق، وفاداری اور تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت نازل فرمائے۔ ہمیں ہر حرام رشتے، ہر فتنے اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اس بیان سے کوئی نصیحت ملی ہو تو اسے آگے ضرور پہنچائیے، تاکہ کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، کسی کی سوچ بہتر ہو جائے اور لوگ اپنے نکاح کی حفاظت کرنے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔